الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے سے اس امت کو بہت بڑا اعزاز بخشا ہے، اور پھر یہ اس امت کو اللہ نے اعزاز یہ بخشا ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے چونکہ خود اٹھایا، پھر ایسا بندوبست کیا کہ امت اس قرآن کی حفاظت کرتی ہے، اور لکھوک حفاظ موجود ہیں۔ اور اس سال میں اگلے دن پڑھ رہا تھا اخبار میں کہ صرف وفاق المدارس سے 75,000 جو ہیں 75,000 طلباء نے حفظ کیا ایک سال کے اندر۔ تو اور بھی ہمارے پاکستان میں الحمدللہ سینکڑوں ہزاروں مدارس ہیں، وہاں سے بھی، تو یہ لاکھوں کی تعداد صرف ایک ملک میں بن جاتی ہے۔ تو یہ اللہ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک بہت زبردست نظام بنایا ہے، اس کی فضیلت بتائی، جو حفظ کرتا ہے اور تو اس کو یعنی بہت بڑا انعام ہے، اس کے والدین کو انعام ہے، اس کو 10 بندوں کا کوٹا دیا جائے گا، جو دوزخ والے ہیں ان کو جنت میں لے جائے گا۔ پھر قیامت کے دن اسے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا ہے اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا۔ تو یہ سارے فضائل بتائے گئے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے قرآن کا آغاز جو ہے وہ سورۃ فاتحہ سے کیا۔ یہ سورۃ فاتحہ بہت فضیلت والی سورت ہے، اور یہ قرآن کا خلاصہ ہے، قرآن کا خلاصہ ہے، ام الکتاب بھی سے کہتے ہیں، اور یہ قرآن کا بالکل گویا کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور پھر اس میں جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لے کے نہیں آئے، بلکہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ تو ایک دھماکہ ہوا بہت، اور ایک ایسا فرشتہ آیا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دروازہ کھلا ہے، اور ایک فرشتہ آیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، پہلی دفعہ آیا ہے، اور ایک کلام لے کے آیا ہے جو آج سے پہلے کسی نبی پر نہیں آیا، اور اس کے ساتھ ایک سورۃ فاتحہ لے کے آیا، اور ایک سورۃ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں، آمن الرسول سے لے کے اینڈ تک، یہ 2 آیات ہیں، ان کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں نہیں پڑھ لیتے تھے۔ تو یہ اتنا اعزاز بخشا گیا اس سورت کو کہ اسپیشل ایک فرشتہ آیا اور وہ اس سورت کو لے کے آیا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے تورات کے بدلے میں سورۃ فاتحہ دی گئی۔ حالانکہ تورات اتنی بڑی کتاب تھی کہ بہت سے لوگ اس کو مل کے، تختیاں تھیں، وہ تختیوں کی شکل میں وہ تھی، تو اس کو وہ اٹھاتے تھے۔ یعنی تورات کے سارے جو مضامین ہیں وہ گویا کہ سورۃ فاتحہ کے اندر آ گئے۔ اور پھر انجیل کے بدلے میں سورۃ مائدہ دی گئی۔ انجیل جو تھی اس کے بدلے میں یہ جو سورہ مائدہ، اور زبور کے بدلے میں حامیم سے 7 صورتیں شروع ہوتی ہیں، یہ 24ویں پارے سے تقریباً شروع ہوتی ہیں اور پھر آگے تک 28ویں تک چلتی ہیں۔ تو یہ 7 صورتیں جو ہے نا یہ زبور کے بدلے میں دی گئی، جو داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ اور باقی قرآن کے ذریعے اللہ رب العزت نے آپ نے فرمایا کہ مجھے عزت اور فضیلت بخشی۔ اور یہ صورت اتنی زبردست صورت ہے، امام راضی جو تفسیر کبیر کے مصنف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے بیان کیا تو ان کا کہ 10,000 مسئلے اس میں جو ہے نا وہ ہیں ایک سورۃ فاتحہ کے اندر۔ تو لوگوں نے مذاق اڑایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 10,000 جو ہے نا وہ مسئلے ایک سورت کے اندر آ جائیں۔ تو وہ انہوں نے تفسیر لکھنی شروع کی۔ تو سورۃ فاتحہ کی جو پہلی جلد ان کی ہے، پہلی جلد، اس میں 10,000 مسئلے ترتیب وار انہوں نے ڈیریویٹ کیے اور اخذ کیے اس سے۔ اور جو ہے نا یہ پورے یعنی قرآن کی جو ہے نا وہ گویا کہ سردار صورت ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ علم کا دروازہ ہے، آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا، تو وہ فرماتے کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹوں پہ لاد دی جائے۔ یعنی اتنا اس کے اندر جو ہے نا یہ علم چھپا ہوا ہے۔ اور پھر بلکہ آپ نے عملی طور پہ ایک دفعہ لوگوں سے کہا آ جاؤ میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر بتاتا ہوں۔ تو بسم اللہ سے سٹارٹ کیا، اور بسم اللہ کی بے سے وضاحت کرتے رہے، اور بے کے بعد جو نقطہ ہے بے کا، با کا، اس سے وضاحت کرتے کرتے ساری رات گزر گئی، اور وہ جو ہے نا وہ اس کی تفسیر ختم نہیں ہوئی۔ تو یہ سورۃ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں،
سورہ شفا بھی کہتے ہیں، بلکہ یہ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے آپ کسی مریض کو پلائیں، اللہ پاک اس کو شفا دیتے ہیں۔ اور بھی اس کے فقہاء نے اور مفسرین نے بڑے جو ہے نا وہ فضائل بتائے ہیں، اور اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو نماز کا لازمی حصہ قرار دیا گیا ہے۔ لا صلاۃ الا بالفاتحہ، فاتحہ کے بغیر جو ہے صلاۃ یعنی نماز نہیں ہے، یعنی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک سورۃ فاتحہ نہ پڑھ لی جائے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی صورت دی ہے پھر جو ہر مسلمان کو یاد ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ کرے ہمیں اس کی حقیقت کا پتہ چل جائے، اس کا مقصد پتہ چل جائے، اس کے اندر جو مضامین ہے، ظاہر ہے جس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے وہ سارے قرآن کا خلاصہ بھی ہے، سارے کتابوں کا خلاصہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سورۃ فاتحہ کی حقیقت نصیب فرمائے اور اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق دے انشاءاللہ۔ کل اس کے حوالے سے مزید اس کا ترجمہ اور تھوڑا بہت اس کے جو مفہوم ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق دے۔